بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 25 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم 19واں حصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب سابق ہم خلاصہ جات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان دو نکات کے اوپر گفتگو کی تھی، اور آج کے سبق میں ہم حدیث معنان کی بحث کا خلاصہ ذکر کریں گے، اور اس کے ضمن میں حدیث معنان کی تعریف کریں گے، حکم بیان کریں گے، مذاہب ذکر کریں گے، اور ثانی اور ثالث مذہب کے دلائل ذکر کریں گے، اور وجوہ ترجیح کے اوپر بات ہوگی۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں دیگر مباحث سے فارغ ہو کر اب ایک اہم بحث شروع کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں بحث معنعن۔ سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ ذکر کریں گے، اور پھر بعد میں عبارت، ترجمہ اور پھر ضروری تشریحات کی طرف جائیں گے۔ حدیث معنعن کسے کہتے ہیں؟ معنعن اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی عن سے روایت کرے۔ اس کی مثال یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، جس کے اندر عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب دیکھیں کہ یہاں بھی عن آ گیا، اور اس کے بعد یہ اسامہ ابن زید یہ بھی عن سے روایت کرتے ہیں، اور پھر عثمان بن عروہ یہ بھی عن سے روایت کرتے ہیں، اور عروہ بھی عن سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں معنعن۔ حدیث معنعن متصل کے حکم میں ہے یا منقطع کے؟ اس میں محدثین کے 6 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث معنعن ہر حال میں منقطع کے حکم میں ہے، اگرچہ لقاء فی الجملہ ثابت بھی ہو جائے۔ دوسرا قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور محدثین کا ہے، اس میں محض امکان لقاء ہونا کافی ہوگا، اس حدیث کو حجت اور متصل کہیں گے۔ تیسرا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی بن مدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور ابو بکر صیرفی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک ہے کہ یہ حدیث معنعن اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک راوی اور مروی عنہ میں معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء یعنی ملاقات یا سماع کا ثبوت نہ مل جائے، اگرچہ زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے کہ لقاء یقینی طور پر ثابت ہو تو یہ حدیث معنعن قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ پانچواں قول یہ ہے کہ لمبی لمبی ملاقاتیں ثابت ہوں، یعنی راوی اور مروی عنہ کے درمیان، حدیث معنعن معتبر ہوگی، ورنہ معتبر نہیں ہوگی۔ اس قول کے قائل ابو مظفر سمعانی رحمہ اللہ ہیں۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ اگر وہ راوی اس مروی عنہ سے روایت کرنے میں مشہور ہو تو حدیث معنعن قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے کہنے والے ابو عمرو مقری رحمہ اللہ ہیں۔ یہاں پر بحث صرف دوسرے قول اور تیسرے قول کے اندر ہوگی، اور دوسرا قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور تیسرا قول امام بخاری اور علی بن مدینی رحمہم اللہ وغیرہ کا ہے۔ حدیث معنعن کے بارے میں دوسرا مذہب یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ حدیث معنعن تب مقبول ہوگی جب راوی اور مروی عنہ کے درمیان لقاء یعنی ملاقات کا امکان ہو۔ اس کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 3 دلائل ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی دلیل اہل علم کا اجماع ہے کہ اہل علم کے درمیان یہ بات مشہور و معروف ہے کہ حدیث معنعن میں راوی اور مروی عنہ کا اگر زمانہ ایک ہو اور ان کے درمیان ملاقات یا سماع ممکن ہو تو اس ملاقات اور سماع کو حقیقت میں تصور کر کے حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ احادیث تابعین عن الصحابہ کہ تابعین کی صحابہ سے 99% روایات احادیث معنعن یعنی عن سے کتب احادیث میں موجود ہیں۔ بخاری شریف میں بھی ایسی احادیث موجود ہیں جن کو ائمہ حدیث مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن عون، ایوب سختیانی رحمہ اللہ معتبر جانتے ہیں۔ اس میں بھی کبھی صرف لقاء اور سماع کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی امام مسلم رحمہ اللہ نے 14 مثالیں ذکر کی ہیں۔
اگر لقاء یا سماع کی شرط لگا دی جائے گی تو احادیث کے بہت بڑے حصے سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ تیسری دلیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ استحداث یعنی ثبوت لقاء یا سماع والا قول علماء متقدمین سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں ہم تیسرے مذہب کے دلائل ذکر کریں گے، اور تیسرا مذہب ہے علی بن مدینی اور امام بخاری رحمہم اللہ اور دیگر محدثین کا۔ ان کی دو دلائل ہیں۔ پہلی دلیل کہ کم از کم ایک مرتبہ لقاء اور سماع کی شرط اس لیے ضروری ہے کہ انقطاع حدیث کا احتمال ختم ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات ثقہ راوی بھی اس طرح پر روایت نقل کرتے ہیں کہ بظاہر سماع معلوم ہوتا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اس احتمال یعنی انقطاع حدیث کو بھی ختم کرنے کے لیے کم از کم ایک مرتبہ لقاء یا سماع کی شرط ضروری ہے۔ دوسری دلیل وہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ لقاء یا سماع کم از کم ایک مرتبہ کے ثبوت سے انقطاع حدیث کا احتمال ضعیف ہو کر اتصال سند کا غلبہ ظن ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ بھی لقاء یا سماع نہ ہو تو انقطاع کا احتمال قوی ہوتا ہے۔ دوسرے مذہب والے یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تیسرے مذہب والوں کو جواب دیتے ہیں کہ حدیث معنعن میں ایک مرتبہ لقاء یا سماع ہونے کے باوجود انقطاع کا احتمال باقی رہتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ راوی نے ایک دو روایات سنی ہوں، پھر اس کے علاوہ احادیث کو بلا لقاء اور بلا سماع روایت کر دیا ہو۔ اس کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مثالیں بھی دی ہیں۔ دوسری دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ کم از کم ایک مرتبہ لقاء یا سماع سے اتصال کا غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے، یہی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب راوی ثقہ ہے اور اس نے اتصال حدیث والا صیغہ بھی استعمال کر دیا ہے تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اتصال کا غلبہ ظن حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مذہب کو ترجیح دینے والے محدثین کون کون سے ہیں؟ تو ان میں علامہ تاج الدین، علامہ فرونی اور علامہ جمال الدین اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ تعالی رحمتم واسعہ، یہ حضرات دوسرے مذہب یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک دوسرے مذہب کو ترجیح ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو پڑھیں گے جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان القول الشائع المتفق علیہ من اہل العلم بالاخبار والروایات قدیما وحدیثا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور قول جس پر ماضی اور حال کے تمام علماء اخبار و روایات کا اتفاق ہے وہ ہمارے والا قول ہے۔ تیسرے مذہب کو ترجیح دینے والے محدثین یعنی علی بن مدینی اور امام بخاری رحمہم اللہ کے مذہب کو ترجیح دینے والے محدثین کون کون سے ہیں؟ تو اس میں حافظ ابن حجر، قاضی عیاض، علامہ نووی اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی رحمتم واسعہ یہ حضرات ہیں۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے مذہب کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ جمہور محققین تیسرے مذہب کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے اور ہم ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے حدیث معنعن کی پوری بحث کے خلاصے کو ذکر کیا ہے۔ اس میں ہم نے حدیث معنعن کی تعریف کی ہے، حدیث معنعن کے حکم کے بارے میں جو 6 اقوال تھے وہ ذکر کیے، اور 2 اہم مذہب، ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب ذکر کیا، ان کے دلائل ذکر کیے، اور ہر ایک مذہب کی وجوہ ترجیح کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے سبق سے متعلق تمرینی سوالات ہیں، آپ ان کو بھی حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔